ایک سوال یہ آیا ہے کہ نکاح میں عمر کی رعایت کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ یعنی لڑکے کی عمر زیادہ اور لڑکی کی عمر کم ہو، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح میں عمر کی رعایت یعنی لڑکی کی عمر کا لڑکے کی عمر سے کچھ کم ہونا، اسی طرح اگر لڑکے کی پہلی شادی ہے تو لڑکی کا باکرہ یعنی کہ کنواری ہونا یہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، فرض اور واجب کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی بیوہ سے یا کسی مطلقہ سے جس کو طلاق ہو چکا ہے اس سے اگر نکاح کر لیتا ہے تاکہ اس بیوہ کا اور یتیم بچوں کا خیال رکھا جا سکے، ان کا سہارا یہ بن سکے، تو ایسا نکاح بلا شبہ درست ہے۔ اور عورت کی طرف سے صراحتاً رضامندی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر عورت کی جانب سے رضامندی نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگر خاندان کے بڑوں کی طرف سے بھی مشورہ آ جائے، ان سے مشورہ لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جو نکاح کیا تو وہ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تھا۔ تو بہرحال اگر عمر کا لحاظ کیا جائے تو ایک پسندیدہ چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ میں ایک الیکٹریشین ہوں اور گھروں پر لائٹ فٹنگ کرنے کا کام کرتا ہوں، کچھ سامان وغیرہ وہ لاتا ہوں، اس پر مجھے دکاندار کمیشن دیتا ہے، تو میرا یہ کمیشن لینا اور اس کا دینا کیا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو گراہک آپ لے کر جاتے ہیں اور دکاندار آپ کو جو کمیشن دیتا ہے یا یہ کہ آپ خود مطالبہ کرتے ہیں تو یہ درست ہے، بشرطے کہ آپ کمیشن پہلے سے طے کر لیں کہ میں ایک گراہک کو لانے پر 50 روپے لوں گا، 100 روپے لوں گا، یا یہ کہ اگر وہ 1000 روپے کا سامان لیتا ہے تو میں 50 روپے لوں گا۔ اس طرح سے پہلے سے طے کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کمیشن لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ تیسرا سوال ایک تبلیغی ساتھی کی طرف سے یہ آیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص گشت کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی فضیلت اور اجر و ثواب کتنا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس لیے کسی عمل میں ثواب کی مقدار اور فضیلت بیان کرنا یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا کام ہے۔ جس عمل کی فضیلت یا ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ تو بالکل صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا 1 رکعت 1 لاکھ رکعت کے برابر ہے، یہ حدیث میں مذکور ہے، لیکن گشت کر کے نماز پڑھنے سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت حدیث شریف میں نہیں ہے، لہذا ایسی غیر ثابت بات نقل کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چوتھا سوال ایک دوست نے یہ کیا کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پر انگریزی ٹوائلٹ ہوتے ہیں، ویسٹرن ٹوائلٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں مجبوری میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس پر بھی وعید ہے، یہ بھی مکروہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کے آفس میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ہاں اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مشورہ ہم ان کو یہ دیں گے
کہ انگریزی ٹوائلٹ میں اگر سیٹ کو پانی ڈال کر اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے اور ٹیشو پیپر سے اسے سکھا لیا جائے، خشک کر دیا جائے، تو اس پر بیٹھ کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوست کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چغلی، غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کی بڑائی جتانے میں لگے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نماز ایک محتم بالشان فریضہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے پارہ 21 میں شروع میں ہی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مستحبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، تو بے حیائی اور برائی، ہر قسم کے گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ بھئی چغلی کرنا شریعت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چغلی کہتے ہیں کسی کی بات فساد پھیلانے، جھگڑا پیدا کرنے کی غرض سے دوسرے تک پہنچانا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ اول مرحلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغلی کا گناہ بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح غیبت یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی اس طرح کرنا کہ اگر وہ شخص سنے تو اسے بری لگے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کریم میں سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے، اور اسے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور تکبر، گھمنڈ، وہ تو ہے ہی بہت بڑا گناہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ تکبر کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر میں ابھی نمازیں ادا کر رہا ہوں، نیک کاموں میں لگا ہوا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق مجھ سے سلب کر لے، مجھ سے چھین لے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جن کو برا سمجھ رہا ہوں، جن کو حقیر اور چھوٹا سمجھ رہا ہوں، کہیں وہ جنت میں پہلے چلے جائیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ تواضع اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک سوال ایک دوست کی طرف سے یہ آیا کہ آج کل یہ حدیث بہت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، تو اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، یعنی سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق بارش کی طرح کھول دیتا ہے۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور بلکہ بعض لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ پاس پڑوس والے بھی اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، القول البدیع علامہ سخاوی کی، اسی طرح علامہ قرطبی کی تفسیر قرطبی، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقے اور تنگی کی شکایت کی کہ نبی جی حالت بڑی خستہ ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ وہاں کوئی موجود ہو یا پھر موجود نہ ہو، یعنی اگر کوئی موجود ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو، اور پھر اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کرو، یعنی کہ درود پڑھو، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ چنانچہ ان صحابی نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رزق کی بارش فرما دی، یہاں تک کہ ان کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ذرا کمزور ہے، لیکن یہ حدیث قابل عمل ہے، لہذا اس کو اپنے معمولات میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ انسان گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو سلام کرے اور پھر حضور پر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود، جو بھی درود یاد ہو،
تو وہ درود پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آج کی نشست کا آخری سوال ہمارے ایک دوست نے یہ کیا کہ ایک مسافر نے غلطی سے سفر میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا عشاء کی نماز یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے تو اسے غلطی سے 4 ہی رکعت پڑھ لیا، یعنی قصر کرنا چاہیے تھا لیکن غلطی سے اس نے 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اس جواب میں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ مسافر پر قصر نماز پڑھنا واجب ہے، پوری نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء یہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ان 4 رکعت والی نمازوں کو مسافر کے لیے ضروری ہے جس نے 78 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کر کے سفر شروع کر دیا یا اتنا سفر کر لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 رکعت والی نمازوں کو وہ 2 رکعت پڑھے۔ اگر مسافر ان نمازوں کو بھول کر 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر دوسری رکعت پر قاعدہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر دوسری رکعت پر بھی قاعدہ کر لیا تھا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا تھا تو نماز درست ہو جائے گی۔ 2 رکعت پر قاعدہ کیا اور اخیر میں چوتھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کے وقت کے اندر اس نماز کو لوٹانا واجب ہوگا۔ جب تک وقت باقی رہے تب تک نماز کو لوٹانا واجب، اور وقت گزر جانے کے بعد نماز کو لوٹانا مستحب ہوگا۔ اور اگر اس مسافر نے دوسری رکعت پر قاعدہ بالکل کیا ہی نہیں، دوسری رکعت پر بالکل بیٹھا ہی نہیں، تو اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا، اس شخص کو نماز لوٹانا واجب ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے کہ میں تو 4 ہی رکعت پڑھوں گا، بھولے سے نہیں بلکہ عمدن قصدن اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، تو پھر فرض ادا ہو جائے گا لیکن وہ بندہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس میں کئی قسم کی کراہتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنا تھا، اب سلام مؤخر ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے قصر کرنا واجب تھا لیکن اس واجب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح فرض کو نفل کے ساتھ، اس لیے کہ پہلی 2 رکعت فرض اور بعد کی 2 رکعت نفل ہو رہی، تو فرض کو نفل کے ساتھ خلط ملط کرنا لازم آ رہا ہے، تو اس طرح کی کئی ساری خرابیاں لازم آتی ہیں، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ بہرحال یہ آج کی نشست میں ہمارے پاس آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی سوال ہو آپ ضرور کمنٹ باکس میں ذکر کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔